یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے پوری انسانیت اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا، اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دی۔ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا، البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے، چونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا، اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کراس ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ وہ ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی سورۃ النساء میں آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی ملتا ہے، وہاں پہ بھی ان کا کنفلکٹ اسی بات پہ ہوا تھا، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ ہے، سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آئے گا، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جان سے اس کا جوڑا یعنی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور کثیر تعداد میں پھر مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دی اللہ نے۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو آخر میں انسان کہتا ہے یار اللہ کے لیے جانے دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے لیکن اللہ کا واسطہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جھگڑوں میں جب بالکل بے بس ہو جاتے ہو تو جس ذات کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو خوف دلاتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، اس اللہ کا تقوی پھر تم اختیار بھی کرو۔ یہ صرف ایک زبانی کلامی جملہ نہ ہو، جس طرح ہمارے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں جی وہ جیڑی رات قبر ہی جی وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ قبر ہی نہیں، تو اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے تم قبر کی تیاری بھی شروع کر دو۔ نہیں، یہ جملے وہ بدماش اور ہنڈے بول رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں بچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی لائف چینج بھی نہیں ہوتی۔ ہونا تو چاہیے اس کے بعد پھر وہ لائف بھی اس طریقے سے گزارے نا کہ آج کی رات اگر قبر میں چلے گی تو میں اللہ کو منہ بھی دکھا دوں۔ تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، ایک علمی شہوت ہے کو پوری کر لے، جب تک پریکٹیکلی آپ اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے۔ تقوی مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے، مسند احمد میں آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی، جو یہاں پہ بار بار آ رہا ہے، جو اللہ سے جتنا ڈر گیا۔ سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے حضور مرتبے والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی کسی کے نسب کی بنیاد پہ اس کو فیصلہ نہیں ہونا۔ ہاں اگر نسب اس کا اچھا ہے اور اعمال بھی اچھا ہے
تو پھر نسب ظاہر ہے وہ پھر ویلیو ایڈیشن کر دے گا. پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی جو بخاری مسلم میں آیا. پھر سیدنا حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جامعہ ترمذی کے اندر آیا اور مسند احمد کے اندر. لیکن پہلی چیز ہے کہ عمل بھی درست ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب, اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا. ہاں جس کے نسب نے اسے, جو عمل نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا, عمل اس کے درست ہے, تو پھر اس کا نسب اسے فائدہ دے گا. تو ہم ایکسٹریم رویوں پہ نہیں ہیں, ہم نسبت کو مانتے ہیں, لیکن نسبت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سید اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سوٹیں بھی وہی لگا رہا ہو. پھر تو اس کی عزت نہیں ہوگی جب تک اس کے اعمال نہیں ہوں گے. اس پہ بھی میرے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, کیا سارے ہاشمی سید جو ہیں ان کا احترام کیا جائے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں, نہیں صرف دعویٰ کرنے سے نہیں. تو اس مسند احمد کی حدیث میں الفاظ ہیں, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, سرخ کو سیاہ پر, سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نوازے گا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو. پھر آگے چل کے پھر آیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہاں پھر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. تو اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام, اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنائے ہیں, خون کے رشتے بنائے ہیں, ان کی بھی پاسداری کرو. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو, اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے ارحام کا بھی خیال رکھنا ہے, رحمی رشتوں کا. یعنی یوٹرس رحم کہا جاتا ہے عربی میں. تو یعنی ماں کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. قطع رحمی نہیں, صلہ رحمی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو تجھے توڑ دے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑوں گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے, لیکن یہ صلہ رحمی ہوگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ماں کے جی داڑھی مڑا دے رہی تھا میں دودھ نہیں بخشا گی. کتنی متکبر مائیں ہیں جو یہ جملہ بولتی ہیں. ان ماؤں سے پوچھو کہ بھئی تم نے خود جنت میں جانا ہے کہ نہیں, کہ تم دوسروں کی جنت کا فیصلہ کر رہی ہو اور اکڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر. ماں باپ کی عزت کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہوں اور پھر وہ اکسائیں اپنی اولاد کو کہ وہ اللہ کے مخالفت پہ کھڑا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں جہاں پہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلنے کا حکم دے. دنیا معروف طریقے سے لے کے چلنا ہے. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا, مشرکہ ہے, بت پرست ہے, کیا میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, دنیا میں معروف طریقے سے اس نے سلوک کروں. وہ حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں, نان و نفقہ بھی دینا ہے اور اسی طریقے سے بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروانا ہے, یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن جہاں وہ کہیں پر آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں. کئی عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ نقاب نہ کرو ورنہ تمہارے اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اندازہ کریں. تو جن بے پردہ عورتوں کو اچھے رشتے مل گئے ہوئے ہیں تو کیا ان کی زندگیاں سکون سے گزر رہی ہیں؟ ان کی طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں. دنیا کا تو پتہ نہیں کہ کیا بھروسہ کب موت آ جائے. اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے. اور یہ اگر انسان کے سامنے یہ معاملہ ہر وقت رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو
پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی شرم اور حیا کی وجہ سے لوگ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے کہتے ہیں جی اب داڑھی رکھ کے تو یہ کام نہیں اب کر سکتے ہم۔ کئی لوگوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹوپی کی شرم و حیا کی وجہ سے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو اس نے کیا کیا۔ تو سب سے بڑھ کر شرم و حیا اللہ کی کرنی چاہیے، اور وہ اللہ جو دیکھ رہے ہیں۔ باقیوں کا دیکھنا تو میٹر نہیں کرتا، وہ سزا بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ بات ہے۔ اور اگر وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کو اپنے سامنے رکھو۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے۔ پہلی 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 نمبر حدیث جو مسلم شریف میں ہے نا، حدیث جبریل بڑی ڈیٹیل ہے۔ اس میں حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آ کے جب مختلف سوال کیے تو ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، اللہ کو اس طرح یاد کرو گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کا بعض لوگوں نے نا، یہ تو ایک بات ہو رہی تھی اصطلاحاً سمجھانے کے لیے، وہ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے گئے جی۔ کئی لوگ جو ہیں وہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ تم اللہ کو اگر سامنے دیکھو نا تو تمہاری توجہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی۔ بالکل اس طریقے سے تم نماز پڑھتے وقت پوری کنسنٹریشن سے نماز پڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی کو دیکھ سکتا ہے نماز کی حالت میں اللہ کو، اور اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور تو رکھ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جی پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کور کی، یہ نبی اسلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا ان میں بھی آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ غریب مسلمان آئے، نیو مسلمز، بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ نبی الاسلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اعلان کروا کے، اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا، اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یعنی بتانا تھا کہ بھی یہ جو اب نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد میں سے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے۔ یہ آیات سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک انصاری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا ساز و سامان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا سب سے پہلے۔ اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو بچارا ایک لوور کلاس کا آدمی تھا، یہ اتنا کچھ اٹھا کے لے آیا۔ تو لوگ اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کے جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ابرپٹ ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فوراً ہی، اور اگر خوشی ملتی تھی تو چہرہ مبارک پہ خوشی نظر آتی تھی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنایا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی۔
یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئتن، اچھا طریقہ، اچھی سنت اور بری سنت۔ یہ سنت سے مراد طریقہ، تو اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ دین نہ بدلے۔ جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے کتابیں لکھی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث کی، تو یہ ان کو طریقہ اللہ نے سجھایا، انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب ہوتی جب اس میں دین وہ سکھایا جاتا جو بابوں کا ہوتا۔ اس میں تو امام بخاری اپنی بات ہی نہیں کرتے، تو سند پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام تک۔ تو یہ اچھا طریقہ اور اچھی بدعت، اس میں فرق سمجھیں۔ بدعت چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ بدعت ہوتی ہے اور اس پہ وبال ہے۔ سنت جو ہے، اب جس طرح میں کہتا ہوں یہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھا طریقہ ہے۔ یہ گھڑی، اس کی بنیاد پہ نمازوں کی ٹائمنگ مسجد میں سیٹ کرنا، کس طرح ہمارا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، اچھے قالین بچھانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ جانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ اچھی بدعت نہیں ہے، طریقہ ہے۔ بدعت تب ہوتی جب حج کے ارکان یا نماز کے ارکان اس میں کوئی تبدیلی لے آتا۔ تو یہ سپورٹیو چیزیں، جو دین کو سپورٹیو چیزیں جو ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی، اچھے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں دین کو کوئی بدل دے، کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 رکھتے پڑے اور کہ جی خیر ہے ایک فالتو ہی پڑی ہے، وہ 3 بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔